السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم اس ویڈیو پہ ڈسکس کرنے جائیں گے وہ ہے ایک ینگ انرجیٹک مسلم احمد مراد جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بہت زبردست قسم کے ڈائیلاگ ہیں جو کہ ایک ملحد بدنام زبانہ ملحد اویس اقبال جو کہ اپنی جرنلزم میں ناکام ہوئے پاکستان میں، تو اس کے بعد وہ بگوڑے بنے، امریکہ چلے گئے اور اپنی الہات کو وہاں پہ پریچ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں، لیکن وہ الہات کو مذہب کی طرح پوچھتے ہیں اور اس کو پریچ کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کا مذہب نہیں ہے تو پھر پریچ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے تک رکھو، خلاص کرو، مذہب والوں کو لڑنے دو، مرنے دو، جو بھی کرتے ہیں پریچ کرنے دو. آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کون سی جنت ملے گی جو آپ پریچ کر رہے ہو؟ تو اینی وے ہم اس میں سے کٹ شاٹ دیکھیں گے چیزیں اور ان پہ بات کریں گے کہ احمد مراد کہاں پہ اس ملحد کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور لیکن پھر بھی وہ کیسے دائیں بائیں بھاگتا ہے، ٹاپک چینج کرتا ہے اور بات کاٹتا ہے. تو اس کی میں نے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے صرف جو اس کو عام مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ اس کا لہجہ جو ہے وہ دھیما ہے، دھیمے لہجے میں یہ سلو پوائزن کی طرح زہر ڈالتا ہے. ہماری مسلمان یوتھ کو چاہیے کہ اس سے بہت کیئرفل رہیں اس چیز سے، اور اس کے لب و لہجے اور اس کے اردو ادب میں نہ جائیں آپ. یہ اندر اس کے انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بڑی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے یہ بات کرتا ہے اور پھر وہ بات کو چینج کرتا ہے ٹاپک کو، اور جیسے دھیمے انداز میں جو یہ سلو پوائزن دیتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اگر عام بندے کو سمجھ نہیں ہے تو وہ بہت جلدی سے کنفیوز ہو جائے گا. اس لیے جن کو اپنے ایمان پہ رسوخ ہے اور نالج ہے وہی اس ویڈیوز کو دیکھیں. ادروائز میں عام آدمی کو جو کہ اپنے دین پہ عمل کر رہا ہے بھرپور طریقے سے اپنے ایمان بالغیب کے ساتھ، وہ بے شک اس ویڈیوز کو نہ دیکھے. جس کا ڈر ہے کہ میں کنفیوز نہ ہو جاؤں، وہ میرے پاس جواب نہیں ہے، تو ان کو بے شک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے آپ کو لاجیکلی اور ریشنلی بھی ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور جن کے پاس لوگ ایسے ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اس بارے میں، تو بے شک ان کے پاس ضرور نالج ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو، پھر آپ کو اس پہ بات کریں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی. آج کی جو گفتگو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے موضوع کے اوپر اور ریلیجن اور ایتھیزم کے حوالے سے ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ میں فائل دی جاتی ہے. اور پھر احمد مراد صاحب نے کہا کہ ہم جو بیسک جو بون آف کنٹینشن ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، کیونکہ جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے ایگزسٹنس آف گاڈ کو، تب تک میرا اور آپ کا کسی ایک میدان میں، کسی ایک فیلڈ کے اندر متفق ہونا جو ہے وہ عملاً ناممکن ہے. اور احمد مراد کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ حل نہیں کرتے تب تک ریلیجن اور جو ریلیجن کا انکار ہے اس کے درمیان جو نزاع ہے وہ ہمیشہ سے برقرار رہے گا. اور پھر احمد صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو ویڈیو پہ لیے بغیر ہم ان سے بات کریں، تو میں نے احمد مراد کو بتایا کہ ویڈیو کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور خاص طور پر احمد مراد ایز ویل. ویلکم احمد، کیسے ہیں آپ؟ گھرانے میں آنکھ کھولی، وہ ایک مسلمان کا گھرانہ تھا. اگر آپ ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوتے تو شاید آج یہاں پر آپ بیٹھ کر سکھزم کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. اگر آپ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو آپ بیٹھ کر ہندو مت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. تو ایسا کیوں ہے احمد کہ انسان جس بھی مذہب میں پیدا ہوتا ہے اتفاق سے وہی مذہب ٹھیک ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ٹاپک ڈیبیٹ کا ہے کہ ہم کریٹر کے بارے میں بات کرنی ہے. اب کریٹر کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ادھر ادھر ہانکنے کی ان کی چالاکی دیکھیں کہ پہلے یہ سوال کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے کہ جب ٹاپک ہی ہے کہ کریٹر پہ بات کرنی ہے، جو کہ احمد مراد بعد میں آگے پھر بار بار جب ٹریک ہوتا ہے یہ بندہ، تو احمد مراد ان کو واپس لے کے آتے ہیں ٹاپک پہ. تو یہی سب سے بڑا ان کا دجل ہے کہ یہ لوگ ایک چیز پہ ٹکتے نہیں ہیں، کبھی ادھر چھلانگ ماری کبھی ادھر، کیونکہ یہ ڈارون کو باپ مانتے ہیں اور اپنا بندروں کو اپنا آباء و اجداد مانتے ہیں. تو اس لیے اس طرح یہ لوگ جمپیں لگاتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے آگے جمپیں لگائیں گے. ایک سیکنڈ. جس بھی مذہب میں پیدا ہوتا ہے اتفاق سے وہی مذہب ٹھیک ہوتا ہے؟
دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جس مذہب میں بندہ پیدا ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے. اصل میں بات آتی ہے آپ کی سنسیئرٹی پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک نان مسلم بیک گراؤنڈ میں بھی یا ایک نان مسلم فیملی میں بھی یا ایک ریلیجیس فیملی میں بھی پیدا ہوئے ہیں تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس حق کی تلاش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں کہاں سے آیا, مجھے کس نے بنایا. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے سمجھتا کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جس نے اپنی زندگی پہ غور کیا ہوگا, سوچا ہوگا کہ مجھے کسی نے بنایا نہیں بنایا. تو یہ کوشچن ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. جب میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا تھا تو میں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا تھا آلموسٹ 14 کی ایج میں. تو اسٹارٹ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز وغیرہ سے مجھے تعارف ہوا تھا دعوت وغیرہ کا, اور پھر میں نے مختلف مذاہب جس طرح ہندوازم یا پھر کرسچینٹی یا جوڈیزم ان کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا, اور ایتھیزم کو بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کیا, اور ساتھ اسلام کو بھی اسٹڈی کیا. تو الحمدللہ ابھی تک اسٹڈی جاری ہے اور حق کی تلاش جاری ہے, اور ابھی تک تو میں کنٹینٹ ہوں اسلام کے ساتھ کہ یہ سچا مذہب ہے. تو یہی that was a very very honest reply. اور آپ یقین مانیے احمد کہ مجھے آپ سے بات کر کے مزہ آ رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میرا آپ کے ساتھ یہ واحد سیشن نہیں ہوگا, اور میں بھی آپ کو نہیں ٹوکوں گا, اور آپ بھی کوشش کیجئے گا بے ساختگی کے علاوہ مجھے مدد کیجیے گا. اچھا احمد, مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایگزسٹنس آف گاڈ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر ذی شعور شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کس نے بنایا, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, ادھر حیات کیسے نمو پائی. تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے 14 برس کی عمر میں پڑھنا شروع کیا, اور آج آپ 17 سال کے ہیں, اس میں آپ نے میٹرک بھی کیا, FSC بھی میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو ان 3 سالوں میں آپ نے کہا کہ آپ نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا, آپ نے جوڈائزم کا بھی مطالعہ کیا, آپ نے کرسچینٹی کو بھی پڑھا, آپ نے ہندو مت کو بھی پڑھا, آپ نے ایتھیزم کو بھی پڑھا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی آپ کی جو تلاش حق ہے وہ جاری ہے. تو احمد, کیا ایک سچے طالب علم کے طور پر کیا اس بات کا امکان ہے آپ کے نزدیک کہ اسلام غلط ہو سکتا ہے, یا آپ اسلام کو سچا سمجھ کے بقیہ سارے ڈسپلنس کو پڑھتے ہیں؟ احمد بالکل 100% میں یہ چیز سمجھتا ہوں, آلدو کہ ابھی تک میں نے اس چیز پہ کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا, لیکن کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ریلیجن غلط ہو سکتا ہے سارے ریلیجنز غلط ہوں, لیکن اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے. اور وہ ایویڈنس میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2 سال سے دعوت کا بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں. اس دوران ہمارا یہی مطالبہ ہوتا ہے, جو کوئی بھی ہمارے پاس ڈسکشنز کے لیے آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اسلام کیوں غلط لگتا ہے, تو پھر ہم اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. تو بالکل فیکچولی کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. تو احمد بھائی, جہاں تک جب میں مسلمان ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی اور بعد میں بھی جتنا اسلامک لٹریچر میں نے پڑھا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. تو اقرا باللسانی و تصدیق بالقلبی. تو احمد بھائی, ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کی بہت داد دیتا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا حضور کی ذات کے اوپر کامل ایمان نہیں ہے, جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کامل ایمان نہیں ہے, تو 99.99% بھی نہیں چلتا نا, تو آپ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں, اور آپ نے امکان رکھا ہے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بندہ یہ تجل کر رہا ہے اور ٹاپک کو کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا ہے کہ ایک مسلمان بے شک پکا ٹھکا مسلمان ہوتا ہے, اور میں مانتا ہوں کہ احمد مراد بھی پکے ٹھکے مسلمان ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں امکان رکھنا, تو بھائی آپ دلائل لے آؤ, ہم مان لیں گے, ہم ایتھیسٹ ہو جائیں گے, ہم ملحد ہو جائیں گے, ہم ہندو ہو جائیں گے, جو بندہ دلائل لے گا قائل کرے گا تو ہم وہ ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تک تو پکا ٹھکا مسلمان ہی ہوتا ہے نا. جیسے آپ بھی پکے ٹھکے ایتھیسٹ ہیں, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے دلائل دے دیں, میں ایکسیپٹ ہو گیا, مجھے قائل ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا.
تو اس میں نٹی-گریٹیز میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب بات ہو رہی ہے کہ خدا کے تصور کو ڈسکس کرنا ہے. آپ کہاں پہ ایک بندے کے ایمان کو جانچنا شروع ہو گئے کہ بھائی وہ آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے کوئی اور چیز, اور یہ نہیں اسٹڈی کر سکتے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ماشاء اللہ کتنے با علم انسان ہیں, کیا کیا مذہب انہوں نے ڈسکس نہیں کیے, اسٹڈی نہیں کیے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن کوئی اسلام کسی کو کسی چیز سے نہیں روکتا. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان جب اسٹڈی کرتا ہے باقی چیزوں کو, اس کے باوجود بھی اگر اس کو کوئی چیز ایسی نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ پکا مسلمان ہے. ایسے ڈاؤٹ کریٹ نہ کریں. یہ ہوتا ہے وسواسی کریٹ کرنا, جو کہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من الجنۃ والناس, جو خناس ہوتے ہیں لوگ وہ ایسے وسوسے کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو انہوں نے کب کہا کہ میں پکا ٹکا مسلمان نہیں. بے شک وہ مسلمان ہیں اور وہ پکے ٹکے مسلمان ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دلائل دے دیں, میں دلائل قائل کر لیتے ہیں مجھے تو ٹھیک ہے. اور یہ تو ہر بندہ کہتا ہے دلائل آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں, آپ مارتے ہیں, لمبی ہانگتے ہیں اور چمپیں بھی بڑی بڑی لگاتے ہیں. ٹاپک آپ کا کون سا ہے اور آپ بات کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ تو اس امکان کو رکھ کر کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں, آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. احمد جی بالکل. اصل میں جو آپ نے حدیث کوٹ کی صحیح بخاری کی 15 نمبر حدیث ہے یہ, اور اس سے متعلق قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ نبی جو ہیں وہ مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, مومنین کی مائیں ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کامل ایمان اور اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ضروری ہے, اور وہ تو بالکل الحمدللہ میرا ہے. قرآن بھی جو ہے نا جب چیلنج کرتا ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ فَأْتُوا بِبُرْهَانِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنا آپ پروف لے کے ہیں, اپنا ایویڈنس لے کے ہیں اگر آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی یہی کلیم ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام غلط ہے تو برنگ پروف. سو بسم اللہ, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کبھی بھی اس بندے سے. احمد, مجھے آپ کے جواب دینے کی میچورٹی نے بہت زیادہ متاثر کیا, اور آپ یقین مانیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں یہاں یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں, اور میں نے اوریہ مقبول جان سے بھی بات کی ہے, میں نے غامدی صاحب سے بھی بات کی ہے, میں نے بیشتر علماء کرام سے بھی بات کی ہے جو عمر میں آپ سے بڑے تھے. لیکن آپ یقین مانیں کہ جو تحمل آپ کے اندر میں نے پایا ہے اور دوسروں کی بات سننے کا مادہ ہے, پلیز اسے اپنے اندر برقرار رکھیے گا. اچھا, ایگزسٹنس آف گاڈ ہمارا موضوع ہے. آپ نے پڑھا ہوگا میتھس میں, چاہے اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر پروف کر دیں یا رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کے برابر پروف کر دیں, تو دونوں صورتوں میں تھیورم پروو ہو جاتا ہے. تو میں احمد مراد, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اینتھروپومورفک ویو نہیں ہے, تو اسی وجہ سے اگر آج آپ پاکستان میں کسی کو یہ کہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہوں, میں ایک ایتھیسٹ ہوں, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے, ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں حضور کو نہیں مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے, تو لوگ اس کو زندہ جلا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ مخلوق سے زیادہ پیار کرتے ہیں, خالق سے کم کرتے ہیں. تو احمد آپ ابھی یہاں پہ دیکھیں بات کہاں سے کہاں, بس اسلام پہ کریٹیسائز کرنے کے لیے یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. خدا کے بندے, آپ خدا کے اوپر تصور کے اوپر ڈسکس کرنے آئے ہو اور زندہ جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. جب بھی کوئی اسلام کوئی کسی بھی مذہب کو ڈسکس کرنا ہو, اسٹڈی کرنا ہو, تو آپ اس کے اسکرپچرز کو دیکھیں, اس کو پڑھیں. آپ لوگوں کے عمل کو دیکھیں گے تو ایتھیسٹ کو لوگ اتنے ٹیررسٹ ہیں. آپ جب ہم کارل مارکس, کمیونزم اور دوسری آئیڈیالوجی کی بات کریں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں قتل کیے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ نہیں تھے, وہ ایتھیسٹ نہیں تھے. تو ہمارا جو اسکرپچر میں دین ہے وہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتا کہ کسی کو زندہ جلا دو, پکڑ کے موب والا موب لنچنگ کر دو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کے بیہیویئر پہ اسلام کو جج نہیں کر سکتے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ خود ایسی چیزیں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں جو کہ اس ڈسکشن سے دور دور تک جس کا تعلق نہیں ہے. اور یہ صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ ایک نبی کا انکار کرتا ہے, اور جو خدا کو نہیں مانتا وہ خالق کا انکار کرتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے. اور اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا بھی قتل ہے, کہ جس نے خدا کو مان کے مسلمان اسلام کو قبول کر کے آپ مطلب اسلام کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد وہ وہاں پہ اس چیز کو اعلان کہہ رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اور بات اس کو سمجھ نہیں رہا.
تو اس کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی مرتد کے سزا کے بارے میں بہت لمبے احکام ہیں. یہ نہیں کہ پکڑ کے قتل کر دیا، ایسا گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ بھی ایسے نہیں کرتی، بلکہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ریکاؤنسلنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جا کے جب وہ بات پہ اڑا رہتا ہے اور اس چیز کو پھیلاتا ہے تو اس کو یہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بائی دا وے ٹاپک نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کس چیز کے لیے بیٹھے ہو اور کیا بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو احمد بھائی، میں ایز این ایکس مسلم بھی، ایز اے ہیومن بینگ بھی، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہی علم حاصل کرنے کا تقاضا ہے. احمد بھائی، ایک عام آدمی کے پاس جو کہ ایک ایکس مسلم ہے یا نان مسلم ہے یا ایتھیسٹ ہے، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کا پروف کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جس شخص کے بارے میں، محمد بن عبداللہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان پر غار کی تنہائی میں ایک فرشتہ آیا، تو اس طرح کی کہانی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے احمد؟ بالکل، کہانی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے نا پروفٹ ہوڈ کا جو مسئلہ ہے، یہ سیکنڈری ٹاپک ہے. آئی تھنک ہمیں جو ایٹ فرسٹ جو ہے نا وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈسکس کرنا چاہیے، وہ بھی فرام اے نیوٹرل پرسپیکٹیو، جو جس پہ سارے مذاہب متفق ہیں. جیسے ایک کریٹر ہے، آل پاورفل، آل نوئنگ، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم نبی وسلم کی جو نبوت ہے اس کے ثبوت، اس کے بہت سارے بے شمار ثبوت ہے. امام بیہقی گزرے ہیں، ایک بڑے سنی امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے دلائل النبوہ. اس میں آلموسٹ 3200 نیریشنز ہیں جس سے جو نبی وسلم کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ؟ اس میں پروفیسیز ہیں فیوچر کی، ٹھیک ہے، اور جو ایونٹس جو نبی وسلم نے بتائے ہیں آگے فیوچر میں ہوں گے اور وہ ہو گئے، اور جو ہونے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو بالکل ان لائکلی تھے. جو جس طرح نبی وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ واپس سے صحرا سے واپس جنگل بن جائے گا، ٹھیک ہے، میڈوز اینڈ ریورز میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ اتنی ان لائکلی بات تھی کہ اب یہ روایت تو ہوگی، صحابہ نے اس کو روایت کیا، تابعین نے اس کو روایت کیا، لیکن اب آگے مسلم اسکالرس کو یہ کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ یار اتنا بڑا صحرا ہے، یہ کیسے جنگل بنے گا دوبارہ. لیکن اس پہ ایمان بالغیب، قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے نا کہ ہدایت والے وہی ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا اس پر ایمان بالغیب تھا، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھا. اس میں آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوبارہ میڈوز اینڈ ریورز میں کنورٹ ہو جائے گا. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ اس سے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور آج ہمارے پاس سائنٹیفک ریسرچز ہیں، آرکیولوجسٹ ہیں جو اس چیز کو کنفرم کر دیں کہ آلموسٹ 5500 ایئر سے لے کے آلموسٹ 11,000 ایئرز تک کے فاصلے میں جو عرب کا علاقہ تھا وہ ایک جنگل تھا. اس میں دریا تھے، نہریں تھی، جانور تھے، ہاتھی تھے، ٹھیک ہے. ان کے فاسلز ملے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں نا، ایک شخص نے ایک 5005 ایئر اولڈ ایونٹ کو بھی ڈسکرائب کر دیا، اور فیوچر میں ہونے والا بھی. آپ احمد بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامک لٹریچر کے مطابق جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات اب یہ دیکھیں بھائی، غیب کا علم میں اور پروفیسی میں اللہ تعالیٰ کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے میں کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، وہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا ہے. اور یہ کہنا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ اس کو نکار نہیں سکتے کہ جو پروفیسیز ہیں، پروفیسیز کا الگ کنسیپٹ ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھا تو پڑھیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کروائے. ایسے کنکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کلمہ پڑھا جنہوں نے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا، پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یہ آپ کو موٹی سی بات سمجھنی چاہیے.
یہ ہے کہ اگر فیوچر کی جو پروڈکشنز ہیں وہ کرنے کے نتیجے میں کوئی شخص اللہ کا پروفٹ ہو سکتا ہے تو پھر نوسٹراڈیمس سے بڑا پروفٹ میرا خیال ہے کوئی نہیں گزرا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ پریڈکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. اچھا میں اگر یہ جو آپ نے مجھے بات بتائی احمد بھائی کہ حضور نے کہا تھا کہ جو عرب کا، یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹاپک خدا کے تصور پہ شروع ہوا، ان کا ڈبیٹس، یہ ڈبیٹ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. میں مولاد سے بات بھی کروں گا کہ ان کا کانٹینٹ یوز کروں گا انشاءاللہ، اس پہ ڈسکشن کیا کریں گے. بڑی اچھی ہے ان کی ڈبیٹ چلتی ہیں، لیکن اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں پہ یہ ملحد شخص بھاگتا ہے اور جمپنگ لگاتا ہے. جیسے منکیز جمپ لگاتے ہیں ایک درخت سے دوسرے درخت میں، تو سیم اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی چالاکی کیا ہے. ان کی چرب زبانی بولتے ہیں اس کو، کہ زبان سے انداز سے بڑے ملائم اور بڑے خوبصورت انداز سے ادبی گفتگو، اور اندر اس کا زہر جو ہے، جو سلو پوائزن ہے، وہ میں اس کے آگاہ کروں گا. اور ان کے اس کے چینل پہ جو گندگی اس شخص نے بولی ہے ڈفرینٹ لوگوں مسلمانوں کے بارے میں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی گھٹیا زبان یہ شخص استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کی جو پولائٹنس ہے اور جو ادبی گفتگو ہے وہ اس کا بھانڈا میں پھوڑوں گا انشاءاللہ. صحرا ہے وہ دوبارہ سے گل و گلزار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ نے خود کہا کہ اس میں تھاؤزنڈز آف ایئر کا ٹائم سپین ہے. ٹھیک ہے، تو احمد بھائی جب 8 فروری 609 عیسوی کو ان پر مبینہ طور پر وحی اتری تھی، تو اس وقت مکہ کے اندر رہنے والا جو ایک نان مسلم تھا وہ تو ہزاروں سال زندہ نہیں رہ سکتا تھا نا، کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہ کے دیکھے کہ صحرا جو ہے وہ جنگل میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو حضور ٹھیک کہہ رہے تھے. تو اس شخص کے لیے احمد بھائی حضور کی نبوت کے اوپر یقین کرنے یا اسے مسترد کرنے کا پیمانہ کیا تھا احمد بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ اس وقت کے شخص اس چیز کو آبزرو نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پروفیسیز کی ہیں جن میں سے بے شمار کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور ایک بھی یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی متصل صحیح سند یا قرآن میں کوئی ایسی پروفیسی نہیں ہے جو کہ آج تک کمپلیٹ نہ ہوئی ہو. جو لے آئے گا تو وہ اسلام کو ڈسپروو کر لے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شق القمر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر. ٹھیک ہے، اس کے 2 ٹکڑے. احمد بھائی وہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو چچا نے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، بالکل. ابو طالب نے دیکھا تھا اور ایمان نہیں لائے تھے. مکے کے باقی لوگوں نے بھی دیکھا تھا، اور مکی دور کے اندر حضور کی تبلیغ کے نتیجے میں شق القمر کرنے کے باوجود بھی صرف 75 لوگ مسلمان ہوئے تھے. رائٹ؟ اب یہ دیکھیں یہ بات کہاں سے کہاں ہے. اسلام پہ آپ کو اعتراضات ہے، اسلام پہ اعتراضات کریں، آپ آ کے کوشچن کریں پہ اسلام پہ مجھے اعتراضات ہیں. لیکن جب آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر اس سے پہلے سب سے پہلے خدا پہ بات ہوگی. اینی وے اگر آپ اس کسی اور چہرے کے ساتھ اگر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں. سب سے پہلے چاند کے واقعے میں آپ کو اپنے مائنڈ کو 1400 سال پرانے زمانے میں لے کے جانا پڑے گا، جب کوئی ٹیوب لائٹس نہیں ہوتی تھیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، اور لوگوں کا جو لائف سٹائل تھا، جو کلچر تھا، جو سوسائٹیز تھیں، ان کا رہن سہن کیسا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا اور شام کو جلدی سونا، اور ڈے لائٹ کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنا. جیسے کہ آج بھی کچھ کنٹریز میں ڈے لائٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ٹائمنگ چینج ہوتی ہے. جو ڈرک نیشنز ہیں وہاں پہ ڈے لائٹ کو فلی یوٹیلائز کرنے کے لیے اس لحاظ سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے ٹائمنگ کی جاتی ہے. واچ کو چینج کیا جاتا ہے، کلاک کو چینج کیا جاتا ہے اس کی ٹائمنگ کو، تاکہ ڈے لائٹ کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا جا سکے. تو اس وقت بھی شام کو لوگ جلدی سو جاتے تھے. ابھی یہ کہنا کہ بھائی اتنے کم مسلمان ہوئے، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو بھائی دنیا میں ہر بندے کو یہ نہیں تھا جیسے آج کے دور میں چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، سولر ایکلپس یا لونر ایکلپس، کہ بھائی ہاں اتنے بجے کا بج کر یہ اتنے منٹ پر یہ سولر ایکلپس ہونے جا رہا ہے، سارے لوگ دیکھیں، اپنے اپنے جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ تیار رکھیں، اپنے آپ کو ریڈی رکھیں دیکھنے کے لیے کسی اونچی جگہ پہ یا چھت پہ چڑھ کے ویٹ کریں اس چیز کا، یہ چیز ہونے والی ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو ایسے
1400 سال پرانے زمانے کو آج کے زمانے کے مطابق سوچ رہے ہیں کہ بھائی اتنا چیز ہے، کسی نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی اور ویڈیو ہر طرف چلی کیوں نہیں، اور یہ سب لوگ دیکھ کیوں نہیں رہتے، دنیا میں پوری دنیا میں نظر کیوں نہیں آیا. سب سے پہلے تو وہ ہاف دنیا میں نظر آیا ہوگا، اور اس وقت لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے. اس وقت جو لوگ تھے وہ صرف جو آپ کے پاس تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، تو وہ کر کے دکھایا. تو ان لوگوں نے میں سے بھی ان لوگوں نے بھی یہ کہ یہ جادو ہے، جادو ہے. مطلب جب حق آپ کے سامنے آ جائے تو کسی صورت میں بھی آپ اس کو دل میں کوٹ ہو تو آپ اس کو ماننے کے لیے قبول نہیں کرو گے. کیوں کہ آپ کو ان کی تابعداری کرنی پڑے گی. آپ کی قریش کی اور سب کی جو کنگڈم شپ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ساری سرداری ختم ہو جائے گی. حق درمی یہی تھی ان کی کہ ہم سے ساری کنگڈم شپ اور ساری سرداری اور یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کو ہمیں بڑا ماننا پڑے گا. تو اس لیے اس واقعے کو اس گہرائی میں آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن یہ باتیں کرنا خدا کے تصور کی ڈبیٹ میں نان سینس ہے، جو کہ آپ نان سینس کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس اصل میں نا قرآن اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. احمد بھائی یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا جو اگر چاند یہاں سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، تو اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے تو میکسیکو کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا ہوتا، اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہوتا، چائنا کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا ہوتا، انڈیا میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوتا. چاند تو کافی دور ہے نا سر، انلیس کہ ابھی حال ہی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی اپنے چینل پہ. وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک ہندو نان مسلم جو کہ اسلام کی کھوج میں اسٹڈی کر رہا تھا، نیوٹرل اسلام کو نیوٹرلی اسٹڈی کر رہا تھا. وہ اسلام کو اسٹڈی کر کے اور اس کا کام کیا تھا، پروفیشن کیا تھا کہ وہ ایویلیویشن کرتے تھے اولڈ پینٹنگز کو، اور اس طرح کی جو آرکیولوجی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو، کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اولڈ ہوتی ہیں ان کی کاربن ڈیٹنگ کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی کتنی اولڈ ہیں یہ، اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہے اس کے اندر. تو اس میں چائنا میں وہ ان لوگوں کا کوئی کلائنٹ تھا، وہ لوگ یورپ سے چائنا میں گئے، اور چائنا میں جب وہ ٹیم گئی وہاں پہ انہوں نے سارے کسی نے پرچیز کیا تھا، کوئی گھر پرچیز کیا تھا پرانا، اور اس میں ان کو قدیم پینٹنگز ملی تھی، اور وہ پینٹنگز کی ویلیوشن کروانی تھی اس آنر نے، جو کہ ہائی فائی کوئی اچھی خاصی کلاس کا کوئی آدمی تھا. تو انہوں نے اس کی جب اسٹڈی کی تو انہوں نے وہاں پہ کیا پایا، میں لنک بھی شیئر کر دوں گا اس واقعے کا اس نیچے، کہ انہوں نے کیا پایا کہ وہ، اور اس چیز کو دیکھ کے وہ شخص مسلمان ہوا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی ویڈیو یاسر ندیم الواجی صاحب کے پلیٹ فارم پہ بھی ہوگی، اور میں اس کا لنک اپنے چینل پہ بھی دے دوں گا، میرے چینل پہ بھی اپلوڈ ہوئی ہے. انہوں نے کیا پایا کہ بھائی انہوں نے ایک پینٹنگ کی، جب انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، اس پینٹنگ میں کیا تھا، اس پینٹنگ کا پہلے بتا دوں کہ اس میں تھا کیا. یہ بتانے سے پہلے کہ اس میں کیا تھا، پہلے یہ میں بتا دوں کہ پرانے زمانے میں لوگ کیسے کام کرتے تھے، اور جو پینٹرز ہوتے تھے ان کے پاس ایک خاص قسم کا تھیلے میں جو انڈے کی جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو کاربن کا پاؤڈر میں مکس کر کے انک بنائی جاتی تھی، اور وہ اپنے پاس وہ بیگ میں رکھتے تھے. اور جو خستہ کاغذ ہوتے ہیں جن پہ اس دور کے جو پیپرز تھے، کوئی بھی لیدر ہو گیا یا کوئی ایسی چیزیں، ان کے اوپر وہ پینٹنگ یا کوئی بھی اپنے اسکیچ بنانا ہے، وہ جو رف اسکیچ ہوتا تھا وہ بناتے تھے، جو کہ ٹیمپریری ارجنٹ بیسس پہ آپ کو کوئی چیز اگر بنانی ہے تو وہ ایسی پینٹنگ تھی کہ کسی شخص نے وہ ارجنٹ بیسس پہ ایک رف اسکیچ بنایا ہے. جیسے کہ اسٹینوگرافر ہوتے ہیں یا ججز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ٹائپوگرافر اس کے ڈیسیجن کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شارٹ فارم میں ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے جو کہ وہ شارٹ فارم میں جلدی لکھتے ہیں، کیونکہ پوری انگلش یا کوئی بھی لینگویج ہے وہ ساتھ ساتھ پورا اس طرح لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے جو کوڈڈ لینگویج ہے جس میں وہ شارٹ فارم میں اس وقت وہ اس کو لکھتے جاتے ہیں، اور بعد میں اس کو پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں پورا کمپلیٹ انگلش لینگویج میں یا کسی بھی لینگویج میں وہ ڈیسیجن جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو اس طرح سے پینٹر کی بھی ایک
سمپل ایک رف اسکیچ بنانے کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ وہ ایسا اسکیچ بنایا ہوا تھا کسی نے کہ وہ اسکیچ کیا تھا. وہ اسکیچ یہ تھا کہ ایک جھرنا ہے اور وہاں پہ جانور پانی پی رہے ہیں. یہ چائنا میں کسی نے بنایا ہوا تھا. اور کیا دیکھتا ہے وہ کہ اوپر شام کا وقت ہے اور اوپر کیا دیکھتا ہے وہ کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہی اسی پیپر پہ ساتھ ہی دوبارہ یہ اسکیچ ہے کہ ایک جھرنا ہے اور اس میں کچھ لوگ پانی پی رہے ہیں. اور یہ بلیک اینڈ وائٹ اسکیچ ہے کہ رف اسکیچ ہے جیسے ہوتا ہے جو کہ پینٹرز رف اسکیچ بناتے ہیں, بعد میں گھر آ کے اس کو دوبارہ اس کی اصل جو ڈرپ فارم میں فل فارم میں جو ایک پینٹنگ ہے وہ تیار ہوتی ہے. تو یہ اب رف اسکیچ ان کو ملا. اسی فریم میں اس کے ساتھ ایک اور فریم ہے جس کے اندر کیا ہے کہ وہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا کمپلیٹ ہوا ہے اور باقی سارا نظارہ جو ہے وہ سیم ہے. اب انہوں نے اس پینٹنگ کو, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سین ہے, لیکن انہوں نے اس پینٹنگ کو جب اسٹڈی کیا, اس کی جو انک ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی تو وہ بھی انک بھی 1400 سال پرانی تھی اور وہ جو پیپر تھا وہ بھی 1300-1400 سال پرانا ہی اس کی ایسٹیمیٹ ایوریج لائف جو ہے وہ نکلتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسٹڈی کیا کہ یہ کیا پینٹنگ بنائی, کس نے پینٹنگ بنائی, کیوں پینٹنگ بنائی, تو ان کو معلوم پڑا کہ یہ اس نے پھر اسٹڈی کیا اس کے بارے میں تو انہیں پتہ لگا کہ 1400 سال پہلے تو یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. اور اسی پیریڈ کی کاربن ڈیٹنگ کے بعد آپ پہنچ رہے ہیں کہ چائنا میں ایک شخص نے ایسی پینٹنگ بنائی ہوئی ہے کہ جس میں اس نے یہ سارا اسکیچ بنایا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ کی شان کہ وہ شخص یہ دیکھ کے اس کے بعد کوئی کچھ بھی چیز باقی نہیں رہی اور کوئی بھی بہانہ باقی نہیں رہا, تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پروفیشن سے مجھے اپنی نشانی ایسی دکھا دی جس کے بعد مجھے نکالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ان ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں مولید صاحب کو, ان کو بھی ایسی مثالیں سمجھ میں آنے کی نہیں ہیں. لیکن جو مسلمان لوگ ہیں ان کے ایمان اس سے مضبوط ہوگا کہ ایک ہندو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پروفیشن جو, کیونکہ وہی جانتا ہے کہ یہ پروفیشن کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ ہائی کلاس پروفیشن ہے اور اس کا ثبوت ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ وہ فریم 1400 سال پہلے کا بنا ہوا آج اسے چائنا میں ایک شخص دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکچولی میں یہ انسیڈنٹ ہیپن ہوا اور دنیا میں جو شخص دیکھ سکتا تھا دیکھا. اور نہ اس وقت نیوز چینلز تھے, نہ ہی ایسی ڈیسیمینیشن آف نیوز تھی ایسی کہ دنیا جہان میں ہو یہ سارا کچھ ہو. ایسے ہی کیرلا سے لوگ کہتے ہیں کہ کیرلا میں بھی ایک شخص جو کنگ تھا وہ گیا یہ سین دیکھ کے اور مسلمان ہوا اور وہاں کیرلا میں پہلی مسجد بنی. اینی وے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات آئی چاند کی تو میں نے بتا دی, ورنہ خدا کے تصور میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں جو یہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھا ہے استاد نہیں کہتے. تو ہمیں تو 5th اور 6th سینچری کے اندر یہ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں اور ان کی جو ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے اس میں تو احمد بھائی ہمیں کسی بھی جگہ پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کوئی بھی شہادت نہیں ملتی ہے. کیوں؟ صحیح. اچھا, اصل میں جو آپ نے اس سے متعلق پہلا پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے آپ کا فرسٹ پوائنٹ کیا تھا, میرے ذہن سے نکل میرا فرسٹ پوائنٹ یہ تھا احمد بھائی کہ جو شخص اس وقت کے مکہ میں رہتا تھا اور نان مسلم تھا اس کے لیے حضور کی دعوی نبوت کی تصدیق کرنے کا یا تردید کرنے کا امپیریکل پیمانہ کیا تھا؟ نہیں, آپ نے اس کے بعد جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جن لوگوں نے دیکھا تھا انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا, اتنے لوگ تھے وہاں پہ, ہے نا. میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ شق القمر کا جو واقعہ ہے سراسر ایک جھوٹا واقعہ ہے اور اس جھوٹے واقعے سے جاوید احمد غامدی جیسے ریلیجس اسکالرز بھی انکار کرتے ہیں. اور شق القمر کے واقعے کے اوپر خود مسلمان علماء آپس میں متفق نہیں ہیں اور ان کی یہ رائے ہے کہ ایک قبیلے کے پرچم کے اوپر چاند بنا ہوا تھا, اس پرچم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے تو آپ لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے. احمد بھائی ایسی بات نہیں ہے, میری بات سنیں احمد بھائی. میں مجھے لیٹ می کمپلیٹ, مجھے آئی وانٹ ٹو انٹرپٹ یو, آئی پرومس. احمد بھائی شق القمر کے واقعے پر تمام مسلمان علماء آپس میں متفق نہیں ہیں عائشہ کی ایج کی طرح. تو مجھے یہ شادی کے وقت تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شق القمر کا بچہ بیچ میں ڈال دیا اس نے
اور ٹاپک سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، اگلے بندے کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کے لیے. جس ٹاپک پہ آپ ہو وہ ایک تو ٹاپک پہلے ہی غلط جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی تصور کے بارے میں بات کرنی تھی جو کہ احمد مراد نے پہلے آپ کو کہا، اور اب پھر آپ بکواس میں بکواس کیے جا رہے ہو اور ٹاپک کو بالکل چینج کیے جا رہے ہو. کیا ہو گیا، صحرا کو گل و گلزار کرنا ہو گیا. ان ساری باتوں کے باوجود بھی مکی دور میں صرف لیس دین 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے یہ کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج بھی رکھ دو تو میں تمہارے دین کو قبول نہیں کروں گا. کیوں احمد بھائی؟ ابو طالب نے کہا. جی جی، ابو طالب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ نبی وسلم کے بارے میں نریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سیرت ابن اسحاق میں اور مختلف تاریخ الطبری میں بھی مل جائے گی. یہ نبی وسلم کو جب قریش مکہ نے آفرز کی تھی کہ آپ یہ پریچنگ بند کر دیں اور اس کے مقابلے میں ہم آپ کو آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادیاں بھی کروا دیں گے، ہماری جو بیٹیاں یا پھر جو عرب کی خوبصورت عورتیں ہیں، اور جو آپ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے. ان کے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد، اور ان کے اسی جملے کو ڈیتھ بیڈ کے اوپر ابو طالب نے ریپیٹ کیا تھا. نہیں یہ ریپیٹ نہیں کیا تھا انہوں نے، میرے پاس حدیث موجود ہے. میں ظاہر ہے جو تاریخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاتح لکھتے ہیں. تو احمد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا مجھے پوائنٹ ایڈریس کرنے دیجیے گا، آپ نے جو اٹھائے ہیں پیچھے اتنے. جی. اچھا تو سب سے پہلے تو وہ آڈینس کے لیے میں کلیئر کر دوں کہ جو پروفیسی ہے نا عرب کے بارے میں، وہ آلموسٹ 5005 ایئرز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکوریٹلی ڈسکرپشن بتایا عربیہ کا، میڈوز اینڈ ریورز کے بارے میں، اور فیوچر میں آلموسٹ 1500 ایئرز بعد. ابھی اگر آپ گرین عربیہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو اتنا سبزہ نظر آئے گا، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکنالوجیز وغیرہ استعمال کر کے وہ آرٹیفیشل طریقے سے وہ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا کہ یہ اس طرح ٹیکنالوجی آ جائے گی اور یوں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک پروفیسی کی جو 5500 ایئرز بیکورڈ ان ٹائم اور آلموسٹ 1500 ایئرز ان فیوچر. ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی ایکوریٹ ثابت ہوئی. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. ایکوریٹ ثابت ہوئی. تو جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ لوگ پروفیسیز کرتے ہیں، اور جی یہ تو پروفیسیز تو بہت لوگ کرتے ہیں، بالکل بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسی پروفیسیز دیکھنی ہوتی ہیں اگر آپ نبوت کا کلیم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیومن نہیں ہونے چاہیے. مجھے آپ کوئی ایسا مورخ یا کوئی بھی ایسا جو کوئی بھی پروفیسیز جس نے کی ہوں، جس نے کوئی پریڈکشنز وغیرہ کی ہوں، وہ مجھے دکھا دیں جس نے اتنے ایکوریٹلی اتنے زیادہ ایونٹس ڈسکرائب کیے. ٹھیک ہے، اور میں یقین مانے میں صرف پروفیسیز پہ بولنا شروع کروں نا تو آلموسٹ گھنٹہ میں صرف پروفیسیز بتاتا رہوں گا آپ کو، صرف ان کو سمرائز کر کے ان کی انٹریکیٹ ڈیٹیلز تو بتاتے پورا دن لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ پروفیسیز ہیں، اور صرف یہ ایک پہلو ہے ہمارے پاس ثبوت کا، ہمارے پاس 3-4 پہلو ہیں ثبوت کے. ٹھیک ہے، تو ایویڈنس بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو اصل میں احمد مراد بھائی، میں نے جتنا بھی جغرافیہ کا تھوڑا بہت علم ہے مجھے، اس میں 5500 سال پہلے جو عرب کا صحرا تھا وہ گل و گلزار تو نہیں تھا. یہ لاکھوں سال پہلے ایسا ضرور تھا، 5500 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا. نہیں، میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے، اس کے بارے میں ایک دو آرٹیکلس میں نے پڑھے تھے، ان میں آلموسٹ 5005 ایئر سے لے کے 11000 ایئرز تک. ٹھیک ہے، اس نے بتایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اگر لاکھوں سال پرانا بھی ہو تب بھی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. پروفیسی بلکہ اور زیادہ ان ہیومین ہو جائے گی یا پھر ڈیوائن ہو جائے گی. لیکن احمد بھائی پرابلم پھر ایک اور آ جاتا ہے نا کہ اگر لاکھوں سال پہلے بھی عرب کا جو صحرا تھا وہ گل و گلزار ہوتا، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم تک 80 جنریشنز کا فاصلہ ہے، جو کہ بہت محتاط اندازے کے مطابق بھی 5-6 ہزار سال بنتے ہیں. اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا. تو 5-6 ہزار سال پہلے جو ہے آدم زمین پر آ رہے ہیں، اور اس سے لاکھوں سال پہلے جو عرب کا صحرا تھا وہ جنگل تھا. اور اس کے بعد اس کا کیا تعلق ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے احمد؟ دیکھیں، جو 80 جنریشنز والی آپ نے بات کی نا، یہ تاریخی روایت ہے ایک، اور یہ جو ہے نا صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی، صحیح حدیث کے صحیح روایت کے درجے پہ نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر کمزور ہے، ٹھیک ہے، ویک نریشن ہے، اس کو اگر آپ ریجیکٹ بھی کر دیں، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے صحیح طرح ٹرانسمٹ نہیں ہوئی ہماری طرف.
ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے کبھی بھی, کیونکہ وہ ایک بھائی یہ جو آپ کی کمزور اور غیر مستند احادیث ہیں, وہ آپ کی احادیث کی کتابوں میں جگمگا کیوں رہی ہیں, ان کو آپ ڈسکارڈ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کامن سینس سے جو شخص بالکل وہ ہو, خالی ہو, وہ ایسے سوال کر سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ایسے صالحین اور محدثین اور مفقہین فقہاء کرام پیدا کیے ہیں, اور جنہوں نے اتنی محنت کر چھوڑی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں اس دین کے اندر انہوں نے بنا چھوڑی ہیں کہ اس میں سارا اسماء و رجال کا علم ہو, چین آف نریشنز کو اسٹڈی کرنے کا علم ہو, متن کو اسٹڈی کرنے کا علم ہو, اور ایک ایک راوی کے اوپر پوری اس کی بایوگرافی ہو. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک روایت ضعیف ہے تو ہم نے اپنی کتابوں میں اس لیے رکھا کہ کل کو پھر آ کے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ بھائی یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے, اس کی پوری ہسٹری ہونی چاہیے. اتنی تو کامن سینس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اس بات کو آپ سمجھ سکیں کہ یہ روایات موجود کیوں ہیں. اس لیے موجود ہیں کہ اسلام کا جو اسٹڈی ہے, جو ہسٹری ہے, جو اس کے اوپر جو کام ہوا ہے پورے اسلامک اسکرپچرز کو پرزرو کرنے کا, وہ کتنا زیادہ شاہکار ہے, اور اس کی کوئی مثال کسی بھی دین میں, کسی بھی ریلیجن میں نہیں ملتی کہ کیسے روایت کو مسلمانوں نے قائم رکھا ہے, اور آج تک وہ روایت چلتی آ رہی ہے. کہ احادیث کو اگر نکال دیا جاتا تو پتہ کیسے لگتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور کل کو پھر دوبارہ وہ دین میں شامل ہو جاتی, اور اس چیز کا خطرہ ہمیشہ رہتا. ابھی جو نریشن بھی آئی ہے اگر وہ صحیح بھی ہے وہ بھی شامل ہے, جو غلط ہے وہ اس لیے شامل ہے کہ پتہ لگے کہ غلط ہے. تو اتنی تو کامن سینس سے آپ بات لے کریں. یہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, صرف شرارتی بننا چاہتے ہیں, تو شرارت کا اس شریر کا کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ جو روایات ہوتی ہیں نا ہمارے پاس آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کبھی نہ کبھی کوئی یوز آ جائے سامنے, یا پھر ان سے کوئی اسلامک رولنگ ڈرائیو ہو جائے, یا ایز اے سورس آف ہسٹری صحیح, یا ایز اے سورس آف نوئنگ نیریٹرز, حدیث نیریٹرز. آپ کو پتہ ہے اس کا پورا ایک سائنس ہے, اس کی پوری برانچ ہے, علم رجال کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. اس میں مختلف جو نیریٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں, ان کی بایوگرافیز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں نالج ہوتی ہے, تو وہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. یہ روایات ہوتی ہیں نا ان کی تخریج کے بارے میں کہ یہ جو راوی ہے ثقہ راوی ہے, ٹرسٹ وردی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑے اتھے پیڑے اور لاہوری پیڑے. تو جو ایک حدیث کی جو روایت ہے وہ ایک غیر مستند روایت ہے, کمزور روایت ہے, اور جب آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا آڈ فیل کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحت کے درجے پہ پوری نہیں اترتی ہے, لیکن اس سے آپ کوئی اور اسلامی حکم ڈرائیو کرنے کی خواہش میں اسے اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں. اچھا احمد بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ میرا دیکھیں اچھا یہ ایک بار مجھے میں واپس پوائنٹ پہ آتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ کریں. احمد بھائی, آپ نے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے جتنے ثبوت دیے ہیں, اور آپ نے اپنی طرف سے ان کی پریڈکشنز بتائی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ثبوت سن کر جو ہماری نان مسلم آڈینس ہے وہ حضور کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے گی؟ ایبسلیوٹلی 100%. میں نے خود جو دعوت کا کام کیا نا, آلموسٹ 2 سال میں اللہ کے فضل سے آلموسٹ 4 لوگوں کی میں نے اسلام میں داخل ہونے میں ان کی مدد کی ہے, ٹھیک ہے. ان سے بیک اینڈ فورتھ میری کافی منتھس ڈسکشن ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بالکل مطلب کوئی پاکستانی وغیرہ نہیں تھے, ٹھیک ہے. ایک لڑکا ہے وہ UK میں رہتا ہے ابھی, وہ اس نے خود دعوت کا کام بھی شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد. اور سب جو ہیں وہ 18+ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی جو پبلک ہے نا, اور آپ اگر یوٹیوب پر دیکھیں نا تو جو اسلامک چینلز باہر دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے, ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ ایویڈنسز دیتے ہیں, اور وہ لوگ قبول بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ آنیسٹلی ایک کریٹیکل نظر سے, جس طرح میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ دیکھے گا تو وہ ضرور اس کنکلوژن میں پہنچے گا. اور اگر وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ ایویڈنس لائے, یا پھر کوئی ریزننگ لائے, کوئی لاجک لائے, جس سے وہ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرے. احمد بھائی, بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی وجہ سے جو 4 لوگ ہیں وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ہیں, اور وہ دوزخ کی آگ سے بچ گئے ہیں. اچھا احمد بھائی, یہ جس کتاب کو آپ اللہ تعالیٰ کا اعجاز قرار دیتے ہیں,
جس کتاب کو قرآن مجید کو آپ اللہ تعالیٰ کا معجزہ قرار دیتے ہیں, آن حضور کی نبوت کا ثبوت قرار دیتے ہیں, تو اس کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد تو مجھے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے جو ایک یا کوئی ایسی نئی انفارمیشن نظر نہیں آتی ہے جو کوئی عام انسان جو ہے یا اس وقت کا ایک پڑھا لکھا عالم جو ہے وہ نہ کر سکتا ہو. سو واٹ از سو یونیک اباؤٹ دس ہولی بک قرآن, احمد؟ اچھا دیکھیں, میرا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹاپک جو یہ پورا ٹاپک ہے نا اس کو ایک الگ سٹریم کے لیے رکھ لیں. آج ہمارا کیونکہ ٹاپک تھا میں اپنے سوال بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ ٹاپکس انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اچھا احمد, نہیں یہ ٹاپکس جو ہیں یہ سیکنڈری ٹاپکس ہیں نا, پہلے ہمارے لیے ضروری جا رہا تھا. میں A = B یا B = A, میں دونوں ایکویشنز کو دونوں سائڈوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا احمد بھائی, میں اپنے سوال کو ریفریز کرتا ہوں. یہ جس کتاب کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو اس کائنات کے خالق ہیں؟ دیکھیں پھر ہم وہ ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری ڈسکشن ہوگی وہ پیورلی ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگی. تو گاڈ ایک ریلیجس ٹاپک نہیں ہے؟ گاڈ ایک ریلیجس ٹاپک ہے, لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں گاڈ کا پروف چاہیے ریلیجن کے. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈیسٹ ہیں یا وہ ایگنوسٹک ہے, وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو, یا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کریٹر ہوگا لیکن اس نے ہم سے بات نہیں کی. تو گاڈ جو ہے وہ ایک ریلیجس اینٹی ضرور ہے, لیکن وہ ایک ارریلیجس اینٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ نان ایک ریلیجس اینٹی ہے اور ایک ارریلیجس اینٹی ہے. جی وہ دیکھیے میں بتاتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ریلیجنس کی تو ان میں ایک سینٹرل گاڈ کا آئیڈیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آل پاورفل, آل نوئنگ, یہ اس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریلیجس گاڈ کی ایگزامپل ہے کہ جو جس کو مذہبی لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک کریٹر ہے جس کو ڈیسٹ مانتے ہیں, جو صرف ایک کریٹر میں بلیو رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس نے کوئی گائیڈنس نہیں بھیجی, ہو سکتا ہے اس کو ہمارا پتہ بھی نہ ہو لیکن اس نے کریٹ کر دیا ہم. ٹھیک ہے, تو ہماری جو بات ہوگی پہلے وہ ہماری ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگی. جب ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, کسی نے اس کو وجود بخشا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم ضرور ایویڈنسز فار اسلام پر بات کریں گے. اور میں یقین مانے یہ ٹاپک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, ایویڈنسز فار اسلام. اور میں بڑا نا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات پروپوز کر رہا ہوں کہ ہم نا پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں اور پھر ہم ایویڈنسز فار اسلام پر بات کریں. تو احمد بھائی یہ بات بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے یو آر ویری آنیسٹ اباؤٹ یور تھاٹس. تو ٹھیک ہے, میں آپ سے متفق ہوں کہ ہم پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس گاڈ کو اسلامی کپڑے جو ہیں وہ اس ڈسکشن کے آخر میں یا اگلی کسی ڈسکشن میں پڑھائیں گے, اور اس کو جب وہ اللہ تعالیٰ کا روپ دھار لے گا تو پھر ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے. تو احمد بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا بارے ثبوت بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو جو ہم لوگوں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا سر, دعویٰ تو آپ مذہب نے کیا. مذہب یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ نے دعویٰ نہیں کیا, دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اگر تو آپ اگنوسٹک ہوتے تو الگ بات ہی, آپ نے پوزیشن لی ہوئی ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کے 100% پروف شامل ہیں, موجود ہیں. دعویٰ آپ بھی کر رہے ہیں, اس لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈارون کے منکیوں کی طرح جمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا جن کی شاید اللہ سے ملاقات ہوئی ہو, یا they were very kind with God, اور God was very kind to them, یا وہ خدا سے باتیں کرتے تھے یا خدا ان سے باتیں کرتا تھا. تو احمد بھائی جب آپ اس کائنات کے ایک خالق کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا سر, تو مجھے بتائیے کہ آپ کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق گاڈ ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہم مدعی نہیں ہیں, ہم کلیمنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کلیمنٹ آپ لوگ ہیں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. یہ کلیمنٹ جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جتنی بھی آپ سب سے جو اولڈسٹ سویلائزیشنز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں ایک ریلیجس گاڈ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ الگ بات ہے وہ آئیڈل ورشپرز تھے یا جو بھی تھے. ٹھیک ہے, ان میں ایک سپر نیچرل پاور جس نے اس یونیورس کو کریٹ کیا اس کا ذکر ہے, ایک کریٹر کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ریسرچر ہیں ڈاکٹر جسٹن بیرٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس پر ایک
پوری کتاب بھی لکھی جا چکی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے وہ ریسرچ کنڈکٹ کی تھی. ٹھیک ہے, اس میں 20 ملکوں سے انہوں نے بچوں پر مختلف ایکسپیریمنٹس کیے تھے, اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا مقصد ایگزسٹنس آف گاڈ کو جسٹیفائی یا ایک اس کو انیٹ بلیف قرار دینا نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ہم اس کے سائیکالوجی کے بیہیویئر کو چیک کریں کہ ٹورڈز سپر نیچرل ایجنسی اس کا کیا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہمیں کرکس ہے نا اس کا, وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, وہ ایک انیٹ انٹرنسک بلیف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی سپر نیچرل اینٹی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کلیمنٹ آپ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا, یہ جو ریسرچ انہوں نے کی ہے, یہ بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ, کہ ان کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت کے دین پر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ خدا پر ایمان رکھتے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے والدین جو ہوتے ہیں اس کو یہودی, نصرانی اور جو بھی آج کل کی ٹرمز ہیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں. آپ نے ایک بات کی یہاں پر کہ تمام جو سویلائزیشنز ہیں, اینشینٹ سویلائزیشنز ہیں, ان میں گاڈ کا تصور پایا جاتا ہے. احمد بھائی, انسان نے لکھنا کب سیکھا تھا؟ اس کے بارے میں تو مجھے خاصا یاد نہیں, میں نے پڑھا تھا ضرور 5-6 ایئرس پہلے. 4500 BC کے اندر انسانوں نے میسیپوٹیمین ریجن کے اندر لکھنا شروع کیا تھا. وہ مٹی کی الوا کو اس گیلی لوح کے اوپر لکھا کرتے تھے اور اسے بعد میں سکھا لیا کرتے تھے, جہاں سے لوح تقدیر کا کانسیپٹ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے نا احمد مراد صاحب, وہ صرف اور صرف 5000 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے نا سر, تو اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہیومن بینگس ہیں یا جو ہومو سیپینز ہیں ماڈرن اناٹومیکل فارم میں, وہ 2.5 لاکھ سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے نا سر, تو بیچ کے 2,45,000 سالوں کی ریٹن ہسٹری آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ ان تمام لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک خدا کا تصور پایا جاتا تھا. تو میں اس کے اوپر آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. دوسرا, میں کتاب کے اوپر کام کر رہا ہوں جس میں 1000 کتابوں کے کرکس کو ایک کتاب میں کنورٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ہر کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اس میں جو سب سے اولڈسٹ رائٹنگ ہے ہمارے پاس, وہ 2600 BC کی ہے, یعنی آج سے 4600 سال پرانی ہے, جس کا نام ہے کیش ٹیمپل ہائن. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خدا کا تصور جو ہے ہر معاشرے میں, ہر انسان میں انیٹ ہوتا ہے, تو چائنا کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس انیٹ خدا سے نا آشنا کیوں ہیں؟ نارتھ کوریا کے اندر جو بچے, ایک ملحد معاشرہ ہے نا سر, تو وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اگر وہ انیٹ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی خدا کے تصور سے نا آشنا ہے. لیکن یہ اینتھروپولوجیکل یا سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے نا سر, تو آپ مجھے ملحد سمجھتے ہوئے, میں تو خدا سے بھی واقف نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے, آپ میرے پاس آئے ہیں اور آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کائنات کا ایک خالق ہے جو کہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے نا سر, اس کے اسلامک اس کی آئیڈینٹی پر ہم بعد میں بات کریں گے. تو سر, یہ جو دعویٰ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کا, اس کو ثابت کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, کلیمنٹ آپ ہیں. نہیں, کلیمنٹ ہم نہیں ہے, میں نے بتایا. اچھا چلیں, آپ نے جو پہلا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارے پاس جو ریٹن ہسٹری ہے وہ بہت ریسنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اس سے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ازیوم آپ کر رہے ہیں. ہم تو جنرل پرنسپل کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے, جب سے ہمارے پاس رائٹنگز ہیں, تب سے ہمارے پاس ایک خدا کا تصور, ایک سپر نیچرل اینٹی کا تصور ہے. یہ کلیم آپ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, اور یہ ایک بیس لیس ازمپشن ہے جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ اس ازمپشن کا کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, ٹھیک ہے, تو ہم بات مانیں گے. ورنہ پھر ہمارے پاس ہم جتنا پیچھے جا سکتے ہیں, ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے, جو موسٹ پروبیبل ہے, ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. اور اس کے حساب سے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں ان سب میں ایک سپر نیچرل اینٹی کا ذکر ہے, ایک سپر نیچرل ایجنسی کا ذکر ہے. اس سے پہلے اگر نہیں ہے تو وہ برڈن آف پروف آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ نے کلیم کیا ان میں نہیں ہے. ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آپ کلیم کر رہے ہیں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور دوسری چیز, آپ کہہ رہے ہیں چائنیز بچوں یا جو بھی آپ نے ممالک کے نام لیے, ان میں ایک ریلیجس گاڈ کا یا جو انیٹ بلیف ہے وہ کیوں نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں. تو جو بچے پر امپوز کیا جاتا ہے, الٹیمیٹلی بچہ اسی چیز میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
unless کہ وہ بڑا ہو کے خود ایک بار کمپلیٹ کر لیجیے گا, ایک بار کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, ٹھیک ہے پوائنٹ کو, unless کہ وہ اپنا خود بڑا ہو کے اسٹڈی کرے اور حد تک پہنچے, ٹھیک ہے. تو جو کلیمنٹ ہے نا در حقیقت وہ آپ میں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے ہمارے پاس ریٹن ہسٹری نہیں ہے, تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہم جو ہیں وہ جنرل پرنسپل کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ پر یہ برڈن آف پروف ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہو سکتا ہے لوگ نہ یقین رکھتے ہوں, یہ ہو سکتا والے یہ میں اس کے بعد بھی آپ کی خدمت میں کچھ ایسے گستاخ لوگ پیش کروں گا جو کہ کسی خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. میں اگر آپ کو گریک سویلائزیشن کے اندر لے جاؤں تو سوکریٹیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, پلیٹو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ کیا کسی گاڈ کے اوپر یقین رکھتے تھے؟ دیکھیں ہم میری بات سنو جی, میں نے جو بات کی ہے نا کہ جتنی سویلائزیشنز میں ایک ریلیجس ایک سپر نیچرل ایجنسی کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایز اے ہول کمیونٹی وہ اس پہ یقین رکھتے تھے. اب کوئی اس کے متعلق ڈینائل میں چلا جائے یا اس کو ڈینائی کر دے, ٹھیک ہے, تو وہ اب اس کا ذاتی فیل ہے, ٹھیک ہے. ایک سوسائٹی کو آپ ایز اے ہول دیکھیں نا, تو جتنی پیچھے آپ سویلائزیشنز لے جائیں نا, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں تک خدا کا تصور موجود ہے. اب اس میں کچھ لوگوں نے اس کا ڈینائل کیا, تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ دیکھو ایک بندے نے 10 میں سے ایک بندے نے برگر کھایا اور 9 نے پیزا کھایا, تو پیچھے ساروں نے برگر کھایا ہوگا. چلیں جی, آج تک لیے اتنا ہے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو سیریز اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے, اور میں اس ملحد کی بونگیاں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ان کا اصلی چہرہ جو ہے میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا, ان کی اپنی ویڈیوز سے جو ان کے چینلز پہ ہیں, کیسے انہوں نے بد تہذیبی کا اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کی ہیں, تاکہ ان کی جو ادبی شخصیت شو کرتے ہیں یہ وہ آپ کے سامنے آئے صحیح طرح سے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.